Hello, this is class 3. In this class, we will study present progressive, present perfect and present continuous. आपने अगर क्लास 1 एंड 2 का डिटेल के साथ उसकी प्रैक्टिस की है, आपके लिए यह समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने बी पढ़ा यानी इज आर एम को पढ़ा और हैज हैव को पढ़ लिया। फर्स्ट क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल को डिटेल के साथ पढ़ा कि इज आर एम और हैज हैव को पढ़ा। अब इज आर एम को मजीद देखते हैं कि एक्शन वर्ब में जैसे वर्ब होता है, उस वर्ब के साथ इज आर एम के साथ आई एन जी लगा देंगे तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बन जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में उसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को भी आज कंप्लीट करेंगे। प्रेजेंट सिंपल में आपने देखा कि इज आर एम लगाते थे और उसके बाद वर्ब के साथ आई एन जी लगाएंगे। आई एम रीडिंग अ बुक, शी इज राइटिंग ए लेटर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर लर्निंग इंग्लिश, he is driving a car। इसकी डेफिनेशन को देखें कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, अ टेम्परेरी सिचुएशन, अ चेंजिंग कंडीशन और ए प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। चारों तरीके से हम इसको यूज करेंगे। व्हेन वी यूज इट, इट इज यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट इज इन मिडल ऑफ एक्शन। We use it for present to future, and also we use it to temporary situation for future and changing and development of a subject। तो present progressive की में से इन चार में से कोई सिचुएशन भी होगी, इन चार सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन होगी, हम present continuous को यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड को देखते हैं, when the subject is in middle of an action। एग्जाम्पल को देखिए, they are offering prayer। आपने किसी को देखा कोई नमाज पढ़ रहे हैं तो आप किसी को बता रहे हैं दे आर ऑफरिंग प्रेयर। या किसी को देखा कि वो कंप्यूटर चला रही है, शी इज ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। इसी तरह आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ही इज वॉशिंग द कार, वी आर स्टडीइंग इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, ही इज कुकिंग फूड, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर लर्निंग इंग्लिश। ही इज ड्राइविंग अ कार, ही इज ड्राइविंग अ कार, the children are watching television, my brother is washing his clothes, the teacher is explaining the lesson, I'm writing an email, the workers are repairing the road। next देखें कब यूज किया जाता है, the action that is continuing for a period of time। तो उस वक्त इसको यूज करते हैं। यहाँ पे देखें, they are building a new bridge this month, वो इस महीने एक नया पुल बना रहे हैं। इस एक्शन को देखिए, they are building a new bridge this month, we are preparing for the annual exam these days, we are preparing for the annual exam these days। present to future, the company is developing a new software program। थर्ड इसका यूज होता है when something is changing and developing, he is gaining weight, वजन बढ़ रहा है। मैं उर्दू उसकी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप उसको क्योंकि उर्दू उसकी देखते जाएंगे और आपको समझना आसान हो जाएगा। आवर इकोनॉमी इज प्रोग्रेसिंग, द टेम्परेचर इज गेटिंग हाई ड्यू टू एयर पोल्यूशन, टेक्नोलॉजी इज इंप्रूविंग रैपिडली, द सिटी इज एक्सपेंडिंग एवरी ईयर, द सिटी इज एक्सपेंडिंग एवरी ईयर। हमने ये देखना है कि इज आर एम लगाया और उसके बाद वर्ब को आई एन जी लगा दी। हमने क्या देखना है, हमने इज आर एम लगा रहे हैं और उसके साथ वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगा रहे हैं। नेक्स्ट देखें, टेम्परेरी सिचुएशन में, यूज्ड फॉर ए टेम्परेरी सिचुएशन दैट इज नॉट परमानेंट एंड मे चेंज इन द फ्यूचर। I am staying in Lahore these days, I am वर्ब लग के साथ ing का इजाफा। She is living with her aunt for a few weeks, Ali is working in Karachi for a short period, we are using our rented house until our new house is ready, the principal is teaching,
The principal is teaching English this month because the English teacher is on leave. तो ये कंप्लीट हुआ। आपने देखा कि वर्ब के साथ इज आरएम को आप पढ़ चुके हैं और इसके साथ हमने वर्ब को आईएनजी के साथ इस्तेमाल कर लिया। और ये इस तरीके से आपने जो डेफिनेशंस हैं, आपने ये चारों डेफिनेशंस को अपने माइंड में बिठा लें कि टेम्परेचर सिचुएशन में यूज होता है और चेंजिंग एंड डेवलपिंग में यूज होता है और कंटिन्यूइंग ए पीरियड ऑफ टाइम प्रेजेंट टू फ्यूचर यूज होता है और आखिरी जो है मिडल ऑफ एक्शन में इस टेंस को यूज किया जाता है। आपने ये चारों चीजें अपने माइंड को बिठा देनी है कि हम कब इसको यूज करते हैं। ये आपको डिटेल के साथ बता दिया। आप और भी इसके टेंसेस को बना लेंगे तो आपको समझना मजीद आसान हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। हमने प्रेजेंट सिंपल में देखा था कि हमने बी को यूज किया था और वहां पे प्रेजेंट सिंपल में हमने दो अलग अलग चीजें पढ़ी थी कि स्टेट भी पढ़ा था और साथ में पोजेसिव भी पढ़ा था। इसी तरह परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट में स्टेट भी में यूज करेंगे और पोजेसिव में भी यूज करेंगे और लास्ट में हम एक्शन को पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद अगर इसकी थर्ड फॉर्म आती है वो बीन लगा देंगे और इसके बाद कंप्लीमेंट या एडवर्बल लगाएंगे और या फिर टाइम भी लगा सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट स्टेट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट ए प्रेजेंट स्टेट, कंडीशन, पोजीशन, प्रोफेशन, रिलेशनशिप or place that started in the past and continues up to the present की definitions को फिर देख लीजिएगा। present perfect state is used to talk about a present state, condition, position, profession, relationship or place that started in the past, माजी में शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ and continue up to the present। नहीं, ये इसकी डेफिनेशन है। और इसके एग्जांपल को देखें, ही हैज बीन योर टीचर फॉर 2 days, वो 2 दिन से आपका टीचर है। प्रेजेंट सिंपल की आप एग्जांपल को देखें कि ही इज योर टीचर फॉर 2 days, आपने उसको हायर आज से किया था और आप उसको बता रहे हैं कि हमने 2 दिन के लिए टीचर रखा, तो फिर उसके लिए यही था कि ही इज योर टीचर फॉर 2 days। लेकिन उसको 2 दिन गुजर गए हैं, अब आप वो किसी को बता रहे हैं कि ही हैज बीन योर टीचर फॉर 2 days, वो 2 दिन से हमारा टीचर है। 2 दिन के गुजरने के बाद आप किसी को बता रहे हैं ही हैज बीन योर टीचर फॉर 2 days। जो भी आपका वक्त गुजरा, जो गुजर गया, आप उसकी इंग्लिश में बता सकते हैं कि हमने इतने सेकेंड, इतने मिनट से इसको उस्ताद रखा हुआ है। ही हैज बीन योर टीचर फॉर ए मिनट, 1 मिनट से हमने उसको उस्ताद रखा है। वो मिनट गुजर चुका है, वो हमारा पास्ट हो गया है। हमने उसको जब कंप्लीट हो गया हमारा पास, तो हमने उसको हैज हैव लगा सकते हैं। ही हैज बीन सिक फॉर ए लीव, वो 1 हफ्ते से बीमार है। आई हैव बीन इन फैसलाबाद फॉर 3 years, मैं 3 साल से फैसलाबाद में हूँ। दे हैव बीन फ्रेंड फॉर 10 years, वी हैव बीन मेंबर्स ऑफ दिस क्लब सिंस 2020, हम 2020 से इस क्लब के मेंबर हैं। मजीद हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि ही हैज बीन अ टीचर फॉर 10 years, शी हैज बीन इल फॉर ए वीक, आई हैव बीन इन फैसलाबाद फॉर 3 years, दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, बचपन से दोस्त हैं। वी हैव बीन मेंबर ऑफ दिस क्लब फॉर 5 years। परफेक्ट में हैज हैव के बाद सिंस या फॉर का लगाना जरूरी होता है, लाजमी है, उसके बगैर ये समझ में नहीं आएगा। Ali has been the manager since 2022. Ali has been manager since 2022. She has been my neighbor for 6 years. The building has been vacant for 2 months. The building has been vacant for 2 months. 2 महीने से खाली पड़ी है। He has been the captain of the team since January. वो जनवरी से टीम का कप्तान है। We have been in contact for many years. We have been in contact for many years. हम कई सालों से राब्ते में हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में पोजेसिव को देख लेते हैं। स्टेट को देख लिया,
اور ہم نے اس کے ڈفرینس کو بھی سمجھ لیا کہ اسٹیٹ میں پریزنٹ سمپل میں کس طرح یوز کرتے ہیں اور پریزنٹ پرفیکٹ میں اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. اسی طرح پوزیسو میں دیکھیے کہ پوزیسو میں بھی وہی ہوگا کہ سبجیکٹ کے بعد ہیز ہیو، اس کے بعد ہم تھرڈ فارم ہیڈ کی لگاتے ہیں، ہیو کی تھرڈ فارم ہیز ہیو کی تھرڈ فارم ہیڈ کو یوز کرتے ہیں اور کمپلیمنٹ کے ساتھ ٹائم لگاتے ہیں. ڈیفینیشن کو دیکھیے. پریزنٹ پرفیکٹ پوزیسو از یوز فار پوزیشنز، illness, qualities, relationship, or situations that started in the past and still continue. past میں شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے. She has had a car for 2 days. اس کے پاس 2 دن سے گاڑی ہے، 2 دن سے کار ہے. دیکھیے she has had a car for 2 days. اس کے پاس 2 دن سے کار ہے. ہیز کو لگایا اور اس کے بعد تھرڈ فارم لگا دی. ہیز ہیو کی تھرڈ فارم ہیڈ ہوتی ہے اور اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کے پاس 2 دن سے کار ہے. اور جو پہلے پریزنٹ سمپل میں اس کا کیا معنی تھا؟ شی ہیز اے کار، شی ہیز اے کار فار 2 days. اس کے پاس 2 دن کے لیے کار ہے. آپ نے یاد کرنا ہے کے لیے یا سے، یعنی اس کو سٹارٹنگ اس نے پوائنٹ کیا تھا، اب یہ کمپلیٹ ہے، 2 دن اس کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ شی ہیز ہیڈ اے کار فار 2 days. آئی ہیو ہائرڈ اے ڈرائیور فار 1 year. میرے پاس 1 سال سے ڈرائیور ہے، میں 1 سال سے ڈرائیور رکھتا ہوں. میرے پاس میں نے 1 سال سے ڈرائیور رکھا ہوا ہے. جو بھی آپ اردو اس کی یوز کر لیں. آئی ہیو ہائرڈ اے ڈرائیور فار 1 year. She has had a fever for 3 days. 3 دن سے بخار ہے. They have had a shop since 2018. They have had a shop since 2018. ان کی 2018 سے دکان ہے. We have had a good relationship for many years. ہمارا کئی سالوں سے اچھا تعلق ہے. We have had a good relationship for many years. کئی سالوں سے اچھا تعلق ہے. اور ایگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں. She has had a car for 2 years. اس کے پاس 2 سال سے کار ہے یا اس نے 2 سال سے کار رکھی ہوئی ہے، سیم میننگ ہے. کمپلیٹ کوئی چیز ہو چکی ہے تو اسی کے لیے یہاں پہ کسی بھی سینٹینس میں آپ نے ابھی تک کسی چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں پڑھا ہے. یہ نہیں معلوم کہ کون سی اردو یوز کرتے ہیں آپ. آپ کو جو بھی ٹینس پڑھانے میں انٹرنیٹ پہ آپ سرچنگ کریں وہ آپ کو یہی طریقہ بتائے گا کہ جہاں پہ آخر میں چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے انگلش پڑھی ہے، ایسی ہے نہیں. آپ کمپیریزن کر کے دیکھیے گا. میں کسی پہ بھی کرٹیسائز نہیں کروں گا. آپ کمپیریزن کر کے دیکھیے گا کہ آپ کی انگلش امپروو اس طرح ہو سکتی ہے تو آپ اسی طرح یاد کریں. آپ کی انگلش اس طریقے سے امپروو ہو سکتی ہے جو کہ ایک ریئل اور آسان میتھڈ ہے، آپ اس طریقے سے یاد کر لیں. آپ کو کون سا طریقہ، آپ کو کون سا میتھڈ اچھا میتھڈ یوز ہوتا ہے، آپ وہی یوز کیجیے گا. آپ کمپیریزن ضرور کیجیے گا، آپ اپنی اردو کو بھی امپروو کیجیے گا. نیکسٹ دیکھتے ہیں. آئی ہیو ہیڈ اے ڈرائیور فار 6 months. میں نے 6 مہینے سے ڈرائیور رکھا ہوا ہے یا میرے پاس 6 ماہ سے ڈرائیور ہے، سیم میننگ. He has had a fever for 3 days. They have had a house in Lahore since 2018. انہوں نے 2018 سے لاہور میں گھر لیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے. جو بھی آپ یوز کریں. We have had a good relationship for many years. She has had a headache since morning. I have had this mobile phone for 5 years. He has had a car since college days. The company has had financial problems for several months. They have had 3 employees since last year. جو بھی آپ اس کی اردو یوز کریں. میں نے ساری کوشش کرتا رہا آپ کو ایسی آسان اردو کے ساتھ بتاؤں اور اس کے ساتھ وہ اردو بھی بتاؤں جو آپ کو بتائی گئی ہے، جب ذہن میں بٹھائی گئی ہے، یا آپ نیو اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو یہ سمجھنے میں بہت ہی آسان لگے. اب آ جاتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ایکشن ورب. سبجیکٹ پلس ہیز ہیو پلس ورب کی تھرڈ فارم لگائیں گے اور اس کے بعد آبجیکٹ لگائیں گے اگر ہوگا.
اور اس کے ساتھ فار یا سینس کا لگانا بھی ضروری ہے. پریزنٹ پرفیکٹ میں سینس اور فار کا لگانا ضروری ہے, اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس از یوز فار این ایکشن that happened in past, but its result, effect, or evidence is visible in the present. Present perfect tense is used for an action that happened in the past, but its result, effect, or evidence is visible in the present. It is used for recently completed action. اس کی دو ڈیفینیشنز ہو گئی. ایک ڈیفینیشن یہ پریزنٹ پرفیکٹ ایکشن ورب کو اس وقت یوز کرتے ہیں جب آپ کے پاس ایویڈنس ہو. ایویڈنس ہوگا یا ریسنٹلی کمپلیٹڈ ہوگا. پریزنٹ پرفیکٹ کو کب یوز کرتے ہیں؟ جب ایویڈنس ہوگا. ٹینس میں ایویڈنس کا دینا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح آپ نے ہیو ہیڈ لگایا, یعنی ایکشن ورب میں ہیز ہیو لگایا, تھرڈ فارم لگائی. ایک ٹینس میں آپ نے یہ بتا دیا, نیکسٹ ٹینس میں آپ اس کا ایویڈنس بتائیں گے. اسی طرح اگر کوئی ایسا ایکشن ہے کہ اس کو ایویڈنس بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ریسنٹلی کمپلیٹڈ ہوگا. دیکھیے, شی ہیز واش دا کلوتھس. دا کلوتھس آر ہینگنگ آؤٹ سائڈ. کپڑے باہر لٹکے ہوئے ہیں تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ شی ہیز واش دا کلوتھس. دا کلوتھس آر ہینگنگ آؤٹ سائڈ. آپ ایک سینٹینس بولیں گے, سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک دوسرا اس کو نہیں بتائے گا. ایویڈنس دینا پرفیکٹ ایکشن میں کمپلسری ہے. آئی ہیو ٹیکن لنچ. اب کھانے کا وقت تھا, اس وقت کوئی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی, تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ہیو ٹیکن لنچ. آئی ہیو پیڈ دا بس فیئر. دے ہیو کمپلیٹڈ دا پروجیکٹ. ہی ہیز کلین دا روم. مزید 10 ایگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں. ہی ہیز اوپنڈ دا ڈور. دے ہیو فنشڈ دیئر ورک. دے ہیو فنشڈ دیئر ہوم ورک. I have written the application. She has cleaned the kitchen. We have completed the project. The mechanic has repaired the bike. The student have submitted their assignment. My father has bought a new mobile phone. The company has launched a new product. I have sent the email. جو completed action ہو گیا, recently completed action ہے, ہم نے اس کو ہیز ہیو کے بعد ورب کی تھرڈ فارم یوز کی ہے. ہیز ہیو کے بعد ہم نے ورب کی تھرڈ فارم یوز کی ہے. لاسٹ میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح یوز کرتے ہیں. ہم اس کو سبجیکٹ ہیز ہیو پلس بین پلس ورب آئی این جی کے ساتھ آبجیکٹ پلس سینس اور فار کو یوز کریں گے. Present perfect continuous tense is used for an action that started in the past and is still continuing in the present. ماضی میں شروع ہوا اور ابھی تک بھی جاری ہے. کوئی ایکشن ماضی میں سٹارٹ ہوا اور ابھی تک جاری ہے, اس وقت ہم present perfect continuous یوز کرتے ہیں. He has been teaching for 5 years. وہ 5 سال سے پڑھا رہا ہے. دیکھیے, آپ نے ایک ٹیچر ہائر کیا اور ٹیچر ہائر کرنے کے بعد آپ پھر پریزنٹ سمپل کی ایگزامپل لیجئے. ہی از یور ٹیچر فار 2 days. ہی از یور ٹیچر فار 2 days. آپ کے لیے 2 دن کے لیے استاد ہے. پرفیکٹ میں آئے, ہی ہیز بین یور ٹیچر فار 2 days. وہ 2 دن سے تمہارا ٹیچر ہے. لیکن اگر وہ پڑھا رہا ہو 2 دن سے تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہی ہیز بین ٹیچنگ فار 2 days. وہ 2 دن سے پڑھا رہا ہے. ایک ہی ایگزامپل کو لیجئے اور سارے ٹینسز میں اس کو یوز کیجئے, تو آپ کو انگلش سمجھنا بھی آسان ہو جائے گی, اور اس ٹینسز سے آپ کو مزید انگلش سے جو بھی آپ ٹرانسلیشن اس کی ہوگی آپ کو اس کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. آپ ایک ایگزامپل کو لے کر سب سینٹینسز میں اپلائی کریں. میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. یہ ہی از یور ٹیچر فار 2 days. وہ 2 دن کے لیے آپ کا استاد ہے. اب آتے ہیں پریزنٹ پروگریس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہی از ٹیچنگ فار 2 days.
لیکن اس کو آپ اس طرح استعمال کریں گے کہ وہ 2 दिन کے لیے آپ کو پڑھا رہا ہے. ابھی آپ ارلی سٹیج پہ ہیں تو آپ کو پریزنٹ پروگریسو اور پرفیکٹ پروگرس میں جو ڈفرنس ہے اس کو سمجھنا اگر آسان ہے تو کیجیے گا, ورنہ آپ پریزنٹ پروگریسو میں اس کو یوز نہ کیجیے گا. اور نیکسٹ آپ پریزنٹ پرفیکٹ میں اس کو یوز کر کے دیکھیں. ہی ہیز بین یور ٹیچر فار 2 days, وہ 2 दिन سے آپ کا استاد ہے. اب اسی کو دیکھ لیتے ہیں. ہی ہیز بین ٹیچنگ, اب یہاں پہ یور نہیں لگائیں گے کیونکہ ہم نے ورب استعمال کرنی ہے, ہم نے کمپلیمنٹ کو یوز نہیں کرنا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں, کیونکہ یہاں پہ کمپلیمنٹ اور ایڈوربل یوز نہیں ہوتے. اور اس کو ورب کے ساتھ یوز کر کے دیکھتے ہیں. ہی ہیز بین ٹیچنگ فار 2 days, وہ آپ کو 2 दिन سے پڑھا رہا ہے. اسی طرح ہی ہیز بین اسٹڈنگ سنس مارننگ, وہ صبح سے پڑھ رہا ہے. I have been waiting for you for 2 hours, میں 2 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. They have been playing cricket since afternoon, وہ دوپہر سے کرکٹ کھیل رہے ہیں. We have been learning English for 6 months, ہم 6 مہینے سے انگلش پڑھ رہے ہیں. He has been teaching for 5 years, وہ 5 سال سے پڑھا رہا ہے. She has been studying since morning, وہ صبح سے پڑھ رہی ہے. I have been waiting for 2 hours, میں 2 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں. They have been playing cricket since noon, وہ دوپہر سے کرکٹ کھیل رہے ہیں. The baby has been crying for 30 minutes, for half an hour, بچہ آدھے گھنٹے سے رو رہا ہے. Ali has been working in this company since 2020. The student have been preparing for the exam for 3 weeks. She has been living in Lahore for 10 years. We have been discussed this issue since yesterday. ہم کل سے اس مسئلے پر بات کر رہے ہیں. ہم اس کو ریویژن کر لیتے ہیں کہ ہم نے پریزنٹ پروگریس پڑھا اور کس کس کو یوز کیا. پریزنٹ پرفیکٹ میں اسٹیٹ کو یوز کیا, پریزنٹ پرفیکٹ میں پوزیسو کو یوز کیا, پریزنٹ پرفیکٹ میں ایکشن کو یوز کر کے دیکھا. اسی طرح پریزنٹ پرفیکٹ میں کنٹینیوس کو یوز کر کے دیکھا. تو یہ سینٹینسز ہمارے پریزنٹ کے کمپلیٹ ہوئے گئے. اور آپ نے خود ہی ڈفرینس کرنا ہے کہ جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے کیا وہ اسی طرح سے پڑھایا جاتا ہے. انگلش سمجھنا بہت ہی آسان ہو چکی ہے کہ اتنی آسان بھی انگلش ہے, آپ کو اتنی آسانی کے ساتھ کوئی بھی نہیں پڑھائے گا. کیونکہ انگلش کو اس لیے اس طریقے سے نہیں پڑھایا جاتا کیونکہ لاکھوں روپے کمانے والی انکم ہے, اور اس کو یہاں پہ اوپنلی آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس سے بہت پیسے کمائے جاتے ہیں. آپ سینٹرز میں جا کے دیکھیں, جو اچھے سینٹرز ہیں وہ آپ کو اچھی انگلش سکھاتے ہیں, وہاں پہ پیسے بھی اچھے لگتے ہیں. اور جہاں پہ آپ کو انگلش ایسی بتائی جاتی ہے جہاں پہ پیلا اسکول کہلاتا ہے. اور پیلے اسکول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یلو اسکول, آپ کا کلر یلو سے اب ریڈ ہو چکا ہے. ریڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے جابس ملتی تھیں, یلو تھا 50-50 تھا, اب آپ ریڈ اسکول میں پڑھتے ہیں. ریڈ اسکول میں پڑھے ہوئے بچوں کو جاب 0 ملتی ہے, اسی لیے اس کا کلر بھی ریڈ ہی ہے. ہمیشہ یاد کیجیے گا, پہلے پیلا اسکول تھا اور اب ریڈ ہے. پیلے اسکول کو جاب مل جاتی تھی, 50-50 چانس تھا, لیکن اب ریڈ ہو چکا ہے. اور جیسے آپ ریڈ لائٹ دیکھتے ہیں وہاں سے جانا مشکل ہوتا ہے, اور آپ اسی طرح زیوم کیجئے گا کہ آپ کو جاب نہیں ملنے والی. تو آپ کو انگلش اس طریقے سے پڑھائی جا رہی ہے کہ آپ او لیول, اے لیول, یا آپ کسی بھی جگہ جا کر آسانی کے ساتھ اسپیکنگ بھی کر سکتے ہیں, رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں. آپ انگلش میں ایسے بھی لکھ سکیں گے. آپ کو انگلش اس آسان اور بہترین طریقے سے پڑھائی جائے گی. ابھی تو 3 کلاسز ہوئی, بہت ہی اچھی انگلش آپ ابھی پڑھ بھی سکتے ہیں, بول بھی سکتے ہیں, لکھ بھی سکتے ہیں. مزید کلاسز بہت ساری باقی ہیں, اور آپ اس لیول پہ بھی آئیں گے جس لیول سے آپ او اور اے لیول پر اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ میچ کر سکیں گے. آپ ایسنٹ بنا سکتے ہیں, اپنا لہجہ بنا سکتے ہیں, تو منع نہیں کرتے, لیکن آپ کو ٹینسز کا آنا, آپ کو سینٹینسز کا آنا لازمی ہوتا ہے کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ کو اگر اسٹرکچر آتا ہے آپ ایسنٹ بعد میں بھی سیکھ سکتے ہیں, اور آپ بہترین ایسنٹ کے ساتھ بولیے گا. لیکن جب تک آپ کو ٹینسز, اسٹرکچرز اور اس کو بنانے کا طریقہ نہیں بتایا جائے گا, تب تک آپ کبھی بھی انگلش امپروو نہیں کر سکیں گے. تو کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھی انگلش سکھاؤں, ورنہ تو تا ہے, تی ہے, تے ہے, رہا ہے, رہی ہے, رہی ہیں, چکا ہے, چکی ہے, چکے ہیں. تو یہ تو آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہے اور ابھی بھی پڑھ رہے ہیں, تو امید ہے آپ کو انگلش بہت کچھ آ گئی ہوگی.
तो आखिर में वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखें, अपना कंपैरिजन करके देखें। आप अच्छी इंग्लिश सीख रहे हैं तो लाइक तो बनता है, आपसे और कुछ भी डिमांड नहीं होती, रिक्वेस्ट होती है। तो आखिर में जो रिक्वेस्ट की जाती है वही लाइक शेयर की जाती है कि सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जितनी इंग्लिश आपकी अच्छी हो रही है आपके साथ किसी और स्टूडेंट की हो जाएगी, हो सकता है वो आपका फ्रेंड बन जाए। आप उसके साथ जब तक आप इंग्लिश का कन्वर्सेशन नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश प्रूव नहीं कर सकेंगे। तो जब एक ऐसे बच्चों को तैयार कीजिए जो जिसके साथ आप इंग्लिश स्पीकिंग भी कर सकें, तो आपकी इंग्लिश मज़ीद इम्प्रूव होगी। आप अकेले इंग्लिश सीखते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश हो सकती है कि उस लेवल तक ना पहुंच सके जिस लेवल पे आप चाहते हैं, क्योंकि आप अकेले में इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होती। इसको कन्वर्सेशन के साथ ही इम्प्रूव की जाती है। जितना आप स्पीकिंग करेंगे और उसी तरह आप अपने दूसरे दोस्तों को तैयार कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और ग्रुप में बार बार स्पीकिंग को इसी तरीके से रिपीट कीजिए, तो आप एक अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग भी कर सकेंगे, लिख भी सकेंगे, बोल भी सकेंगे। तो यही तरीक़ाकार होता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके तावन का भी शुक्रिया। और मज़ीद रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।